بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو غزل کروانے لگی ہوں 9th کلاس۔ کن کی غزل ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش کی۔ تو چلیں سب سے پہلے ان کا تعارف دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی تشریح کرواؤں گی۔ تعارف میں نے اسٹوڈنٹ جو اہم لائنز ہیں ان کو میں نے مارک کر لیا ہوا ہے۔ خواجہ حیدر علی جو آتش تخلص کرتے تھے کا تعلق دلی کے معزز خاندان سے تھا۔ ان کے والد نواب شجاع الدولہ کے عہد حکومت میں ترک سکونت کر کے فیض آباد چلے گئے۔ اس زمانے میں اود کا دارالحکومت فیض آباد تھا، لکھنؤ بعد میں ہوا۔ ذریعہ معاش کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ ایک نواب کی ملازمت اختیار کر لی۔ شعر و شاعری میں نام پیدا کرنے کا شوق ہوا تو مصطفیٰ کے شاگرد ہو گئے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے اپنی ساری عمر وضعداری میں بسر کی۔ ہمیشہ سپاہیانہ وضع میں رہتے تھے اور بانگ پن کے ساتھ میان میں تلوار باندھے رکھتے تھے، یہاں تک کہ مشاعروں میں بھی تلوار باندھ کر جاتے تھے۔ اور لاسٹ میں آپ نے یہ لائن کرنی ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب شعر و شاعری کے حوالے سے لکھنؤ دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طبقہ جانب دران ناسک کا تھا، یہ بھی شاعر ہیں، اور دوسرا طبقہ جانب دران آتش کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو شاعر اس ٹائم بہت مشہور تھے جن کا آپس میں مقابلہ بھی رہتا تھا، اس میں ایک ناسک ہیں اور اس میں ایک آتش ہیں، تو ان کا آپس میں کافی کمپٹیشن رہتا تھا۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ، اس کی تشریح سب سے پہلے آپ کو شعر دیا ہوا ہے۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ پاس کے معنی جو ہے وہ میں نے آلریڈی آپ کے لیے لکھ دیے ہوئے ہیں، تو آپ نوٹ کر لینا۔ اور تو سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم ہے، اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ غور سے سنو، لوگ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بارے میں کیا کہانیاں سناتے ہیں۔ مفہوم آپ کا اتنا ہونا چاہیے جس سے آپ کے صرف جو شعر ہے اس کا میننگ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، اور باقی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ نے تشریح میں دینی ہے۔ اسٹوڈنٹس کی تشریح نوٹ کریں۔ شعر میں شاعر انسان کو اس کے حقیقی مقام و مرتبے سے باخبر ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لوگ اس کی پیٹھ پیچھے اسے کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ اس کے سامنے تعریف کرنے والے لوگ اس کی غیر موجودگی میں ایسی ہی رائے رکھتے ہوں گے، مگر حقیقت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ خلق خدا کا یہ طریقہ ہے کہ کسی انسان کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر اس شعر میں پیغام دیتا ہے کہ غور سے سنو کہ لوگ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری کیا کہانیاں سناتے ہیں، مطلب تمہاری عیب کوئی کرتے ہیں، جبکہ یہی لوگ تمہاری موجودگی میں تمہارے خوف سے یا اپنا کام نکلوانے کے لیے چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا رواج ہے، اس لیے انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ اس کی غیر موجودگی میں لوگ اس کی کہانیاں اچھے لفظوں میں بیان کریں۔ شعر نمبر 2 ہے، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، کاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم دیکھیں۔ جو بھی پھول زمین سے اگتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں سونا لیے ہوتا ہے، جیسے قارون نے راستے میں خزانہ لٹا دیا ہو۔ اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں، تشریح۔ اس شعر میں شاعر پھول کی مثال دیتا ہے کہ زمین سے اگنے والے ہر پھول میں سنہری دانے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں سونے جیسے لگتے ہیں۔ شاعر نے دانوں کو قارون کے لٹائے ہوئے خزانے کی صورت قرار دیا جو اپنے خزانے سمیت زمین میں دفن ہو گیا تھا، تو اب وہ خزانہ پھولوں کے اندر زر دانوں کی شکل میں باہر آ رہا ہے۔ ان دانوں کی کوئی قیمت نہیں جو دیکھنے میں سونا لگتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مالدار شخص قارون کا ذکر کیا جو اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خزانے سمیت زمین میں ٹھسا دیا گیا تھا۔ اس شعر سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جس زندگی میں انسان مال و دولت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس پر تکبر کرتا ہے اور وہی مال و دولت کے کچھ کام نہیں آتے، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار صرف اچھے اعمال پر ہے۔ اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسب عمر، مہمس کہتے ہیں کسی اور تازیانہ کیا۔ مفہوم دیکھیں۔ زندگی کا گھوڑا اپنی منزل کے سکون کی خاطر بغیر تازیانے مطلب چابک اور ایڑ کے اڑتا جا رہا ہے، یعنی کہ گھوڑا جب آپ کو پتہ ہے گھوڑے کو بھگانا ہوتا ہے تو اس کو یا تو ایڑ دی جاتی ہے یا چابک مارا جاتا ہے، لیکن جو ہماری زندگی کا گھوڑا ہے وہ اپنی منزل کی طرف، یعنی کہ جو ہماری منزل ہے، جو ہمارے آخرت ہے، اس کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے انسانی زندگی کو ایک تیز رفتار گھوڑے سے تشبیہ دی ہے جو اپنی منزل کو پانے کے شوق میں دوڑتا ہوا نہیں بلکہ اڑتا ہوا جا رہا ہے۔
حالانکہ گھوڑے کو دوڑانے کے لیے چابک یا اینٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ انسان کی زندگی کا گھوڑا سکون کی تلاش میں مسلسل دوڑ رہا ہے، اسے کسی چابک یا اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا شوق اور جذبہ اتنا مضبوط ہے جو اس کے آگے دوڑاتا جا رہا ہے۔ شعر میں شاعر بتا رہا ہے کہ جو شخص اپنی منزل کی آرزو میں محنت کرتا ہے تو اس کا شوق ہی اس کا رہنما ہوتا ہے، اسے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی ترکیب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگلا شعر ہے، تبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ مفہوم ہے، ہمارے پاس نہ مال و دولت ہے نہ کسی ملک کی حکمرانی، اس لیے ہمارے خلاف ہو کے زمانہ کیا کرے گا۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ایسی کوئی دولت نہیں یا کوئی عہدہ یا منصب نہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں۔ ہم تو فقیر اور درویش لوگ ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ خالی ہیں، اس لیے زمانہ ہمارے خلاف ہو کر کیا کرے گا۔ شاعری شعر میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جس مال یا منصب کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، یہی مال و زر حقیقت میں اس کا دشمن بھی ہوتا ہے، اور لوگ اس سے ہر چیز چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شاعر کے پاس ان میں سے کچھ نہیں، اس لیے وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے اور اس سے مخالفت کر کے زمانے کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بےتاب ہے کمال ہمارا دل حزیں، مہمان سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ دیکھیں، شاعر کہتا ہے دل انتہائی بےتاب اور غمگین ہے، کیا ہمارے جسم سے روح روانہ ہونے والی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے انسانی وجود کو مہمان سرائے کی مانند قرار دیا، جس طرح مہمان سرائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، بالکل روح بھی انسانی جسم میں مہمان کی مانند ہے۔ جب انسان کا آخری وقت آ پہنچتا ہے، روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا دل اس حد تک بے چین اور غمگین ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے اور اس کی روح جسم سے جدا ہونے والی ہے۔ شاعر کا دل دنیاوی غموں سے اس قدر بےتاب اور بے چین ہے کہ روح اپنی اصلی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گی اور شاعر کو سکون مل جائے گا۔ لاسٹ شعر ہے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ مفہوم ہے، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مخالف حسد کی وجہ سے تعریف نہیں دیتا تو نہ دے، لیکن اے آتش تو نے خوب عاشقانہ غزل کہی ہے۔ اس کی تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میری شاعری کو پسند نہیں کرتا یا حسد کی وجہ سے تعریف نہیں کرتا تو یہ اس کی ذاتی رائے ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی شاعری کو سچے جذبے کے ساتھ پیش کرتا ہوں جس سے یہ ایک عاشقانہ احساس ہو۔ آتش نے حاسد سے مراد امام بخش ناصر کو لیا ہے۔ اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ امام بخش ناصر کے ساتھ حیدر علی آتش کا شاعرانہ مقابلہ رہتا تھا۔ اس شعر میں انہی پر چوٹ کی ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے اگر میری تعریف نہیں کرتا تو نہ کرے، لیکن وہ یہ جانتا ضرور ہے کہ میں نے عمدہ غزل کہی ہے۔ اس کی ایکسرسائز ہے جس میں اس کے کوشچن آنسرز دیے ہیں، وہ اس کے آنسرز میں نے آلریڈی رائٹ کر لیے ہیں، آپ بھی یہاں سے دیکھ کر نوٹ ڈاؤن کر لو۔ سب سے پہلے سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھا گیا ہے، زیر زمین سے جو گل بھی آتا ہے وہ ضربکف کیوں ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ہے، زیر زمین سے جو گل بھی آتا ہے وہ اس لیے ضربکف ہوتا ہے کیونکہ زمین سے نکلنے والی کوئی بھی چیز، چاہے وہ گل ہو یا کوئی خزانہ، اس میں قطروں کی قیمت چھپی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر پھول کے ساتھ سونا نہیں باہر آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول بھی بن رہا ہے، گلاب بھی بن رہا ہے، تو اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، قدر و قیمت ہے۔ کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کا ہے، اسپِ عمر مہمس و تازیانے کے بغیر ہی کیوں اڑا جاتا ہے؟ جواب ہے، شاعر اس مصرعے میں یہ بتاتا ہے کہ انسان کا شوق اور جذبہ اسے خود بخود منزل تک پہنچاتا ہے۔ زندگی کا گھوڑا اپنی آخری منزل تک دوڑتا ہوا بڑھتا ہے، اسے کسی مہمس یا تازیانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نیکسٹ ہے، تبل و علم اور ملک و مال کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ تبل و علم اور ملک و مال ایسے لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو دنیاوی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے پاس طاقت اور دولت کا خزانہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہمارا دل حزیں کیوں کمال بےتاب ہے؟ شاعر کا دل حزیں کیوں کمال بےتاب ہے، مطلب اس کا دل غم و درد میں ڈوبا ہوا ہے کیونکہ وہ دنیا کی حقیقتوں کو سمجھ چکا ہے، اس لیے وہ بہت بےتابی تکلیف محسوس کرتا ہے جس سے اس کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ کوشچن ہے، شاعر غزل کے مقطع میں کس سے غزل کی داد پانے کا خواہشگار ہے؟ شاعر غزل کے مقطع کہتے ہیں جو آخری شعر ہے، خود کو مخاطب کرتا ہے اور عاشقانہ انداز میں اپنی غزل کو داد دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو میری غزل پسند آئے تو داد دے، اگر نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیکسٹ ہے، آپ نے ان کو میچ کرنا ہے۔ خلق خدا غائبانہ، گل ضربکف، قارون خزانہ، اسپِ عمر راحت منزل، مہمس تازیانہ، مدعی داد، غزل عاشقانہ۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ نے تلفظ
پھر اعراب لگا کر واضح کرنا ہے. تو یہ ہے خلق خدا، ضرب کف، مہمیز، تولو علم، مدعی، رستم. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر 17 جو خواجہ حیدر علی آتش کی غزل تھی. ہوپ آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آئی ہوگی جو میں نے بہت آسان لفظوں میں کی ہے اور اس کے ساتھ میں میننگز بھی رائٹ کر دی ہیں جو آپ یہاں سے دیکھ کر رائٹ کر لینا. اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.